اور محدثین کہتے ہیں تقریباً 73 شاخیں ہیں ہمارے ایمان کی. کتنی شاخیں؟ 73. 70 اور 3 73 شاخیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ایمان کی سب سے افضل جو شاخ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا. یہ ایمان کی سب سے بلند تر شاخ ہے. اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کی جو سب سے کم تر شاخ ہے وہ یہ ہے راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا، مطلب اپنے راستوں کو صاف کرنا. راستے میں کوئی کانٹا، کوئی ایسی تکلیف جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، اس کو کیا کر دینا؟ دور کر دینا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا. لا الہ الا اللہ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہمارے دل کو کیا کرتا ہے؟ پاک کو صاف کرتا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں رب کی یاد وابستہ تبھی ہوگی جب ہمارا دل کیا ہوگا؟ پاک و صاف ہوگا. برتن خراب ہونا تو اس کے اندر دودھ تو نہیں ڈالا جاتا نا، تو جو رب کی یاد ہے وہ تو پاک کی چیز ہے. دل پلید ہو تو رب یاد نہیں آتا نا، تو رب تبھی یاد آئے گا جب دل کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. تو دل پاک کیسے ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا اللہ کے ذکر سے. تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ رب کی یاد ہر ٹائم ہمارے دل کے اندر موجود رہے گی. اس سے کم تر جو درجہ ہے نا ایمان کا وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا کیا کر دینا؟ دور کر دینا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان نہ کی ہو. ہر چیز کا حق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت تک پہنچایا ہے. اب ترمذی کی ایک حدیث سے پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تمہارے راستوں کی چوڑائی ہو نا وہ کم از کم کتنی ہو؟ 7 ہاتھ ہو. اور جدید حساب سے جو اندازہ لگایا گیا تقریباً 10 فٹ راستہ جو ہے اس کو مہیا کرنا چاہیے لوگوں کی آسانی کے لیے تاکہ لوگ وہاں سے گزر سکیں. اور ایک حدیث پاک ہے بخاری کی جس میں بخشش کے الفاظ موجود ہیں، ابو داؤد کی جس میں جنت کے الفاظ موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص کی بخشش اس بات پر ہوگی، یا ابو داؤد میں ہے ایک شخص کو اللہ رب العزت نے جنت اس انداز میں عطا کر دی کہ وہ راستے سے گزر رہا تھا، ایک شاخ دار ٹہنی جو تھی وہ راستے میں لٹکی ہوئی تھی. جب لوگ وہاں سے گزرتے تھے ان کو تکلیف ہوا کرتی تھی. اس شخص نے اچھی نیت کے ساتھ کلاڑا کندھوں پہ رکھ کر اس کو کاٹ دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اللہ رب العزت نے اس پاک عمل سے اس کی بخشش فرما دی یا اس کو جنت عطا فرما دی. تو فرمایا کہ راستے میں کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے اس کو دور کر دینا. یہ راستے میں آپ گزرتے ہیں نا، بعض دفعہ وہ پتھر پڑے ہوتے ہیں یا جدید لحاظ سے آپ دیکھیں کیل پڑے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہمیں تکلیف پہنچے اس کو دور کر دینا. یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ کم تر ایمان کا ایک حصہ ہے. آپ اندازہ لگائیے بغیر ایمان کی کم تر یہ جو شاخ ہے راستے کو صاف کرنا، اس پر اگر اللہ جنت عطا کر رہا ہے یا اس پر ہماری بخشش ہے، تو پھر درمیان والی شاخیں اور جو سب سے بلند تر شاخ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے میں تو راستے میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے تھے، آپس میں نا کلام کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. اب صحابہ تھے چونکہ وہ فوش کلمہ اور ایسی دنیا کی باتیں تھوڑی کر رہے ہوں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو راستے میں بیٹھنے سے منع فرما دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راستے کا حق ادا کرو. عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام راستے کا حق کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا تو راستے میں بیٹھو مت، اگر بالفرض بیٹھنا ہی ہو اور زبان سے کوئی فوش کلمہ نہ نکلے، مطلب دین کے حوالے سے اگر بیٹھنا بھی ہو تو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو. اب موجودہ صورتحال میں یہ پہلی بات ہے، یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر الا باللہ شاید موجود نہیں. کوئی شاید ایسا مجمع ہو راستے میں بیٹھنے والا جو دین کی باتوں میں مشغول ہو، یا تو ہماری مجلس جو راستوں میں ہوگی وہ دنیاوی لحاظ سے ہوگی، یا دوسری بات ہے اگر ہم نے بیٹھنا بھی ہوا تو ہماری نظروں کا وہ تحفظ نہیں ہوگا جو صحابہ کرام کے دور میں تھا، یا پھر وہ حیا کا ایک پیمانہ ہمارے اندر موجود نہیں ہوگا. اس واسطے موجودہ صورتحال میں بالکل ہی راستوں کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ راستے میں اگر بیٹھو تو کسی کو تکلیف مت دو. کسی کو تکلیف دینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے پتھر اٹھا کے کسی کو مار دینا ہے. کسی کو تکلیف دینے کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ ہماری نظروں کے اندر بے حیائی نہ ہو، تاکہ راستوں میں گزرنے والی ہماری مستورات، ہماری ماؤں بہنوں کو تکلیف نہ ہو کہ راستے کے اندر وہ فلاں جگہ پہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں سے گزرنا ہوتا ہے،
تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ اور آگے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 لعنتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ ایک لعنت یہ ہے کہ راستے کے اندر فضول بیٹھنا، اور دوسری حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر راستے کے اندر کوئی درخت ہے اور اس کے سائے کے اندر بیٹھنا لیکن ہو وہ راستہ، اس سے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں آج کے درس میں، ایمان کی 73 شاخیں، 70 سے کچھ زائد، افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، اور جو سب سے کم تر شاخ ہے ایمان کی وہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، ہر وہ شے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے اس سے اپنے آپ کو بچانا، یا اس چیز کو، تکلیف والی چیز کو لوگوں سے دور کر دینا تاکہ لوگوں کو کسی قسم سے تکلیف نہ پہنچے۔ آگے حیا جو ہے یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا